بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے صدر ٹرمپ سے دوستی کے کھوکھلے دعوے اب بے نقاب ہو رہے ہیں، جب امریکہ اور بھارت کے درمیان دوستوں تجارتی تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ امریکی کامرس سیکرٹری کا کہنا ہے کہ مودی کی حکومت زیادہ دیر تک دباؤ برداشت نہیں کر پائے گی اور جلد امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس امریکی وزیر کا کہنا تھا کہ بھارت 2 ماہ کے اندر ٹرمپ سے معافی مانگ کر مذاکرات کی میز پر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے 1 یا 2 مہینوں میں بھارت نہ صرف مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا بلکہ خود صدر ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اس وزیر کا دوستوں مزید کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں پر بھارتی حکام فی الحال سخت موقف دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اصل میں یہ سب محض دکھاوا ہے۔ بالآخر بھارتی کاروباری طبقہ ہی حکومت پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے تاکہ تجارتی نقصانات سے بچا جا سکے۔ اس امریکی وزیر نے مودی سرکار کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کیا تو اس کی برآمدات پر مزید ٹیرف عائد کر دیے جائیں گے۔ امریکی کامرس سیکرٹری نے مودی کی منافقت کو عیاں کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ایک طرف تو روس سے انتہائی سستا تیل خرید کر منافع کما رہا ہے اور دوسری جانب برکس اتحاد کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے روسی تیل لینا بند نہ کیا اور برکس سے الگ نہ ہوا تو اسے 50% تک اضافی ٹیرف ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی روسی تیل کی بھارتی خریداری کو مایوس کن قرار دیا تھا، جبکہ بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ وہ اپنے ایکسپورٹرز کو امریکی پابندیوں اور ٹیرف کے اثرات سے بچانے کے لیے متبادل اقدامات کرے گی۔ مصر کی جانب سے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کو ریڈ لائن قرار دینے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوستو اشتعال انگیز بیانات پر اتر آئے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی پر اسرائیل اور مصر کے درمیان لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ 4 دن پہلے مصر نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو اس اقدام سے باز رہنے کی تنبیہ کی تھی، جس پر نیتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ مصر غزہ کے ان شہریوں کو زبردستی قید کر رہا ہے جو جنگ زدہ علاقے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مصر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ نیتن یاہو نے دوستو حالیہ ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی علاقے سے نکلنا چاہتی ہے لیکن مصر انہیں سرحد پار نہیں کرنے دیتا۔ نیتن یاہو نے سوال اٹھایا کہ ہم فلسطینیوں کو نکالنا نہیں چاہتے لیکن انہیں زبردستی کسی جگہ پر بند رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انسانی حقوق کے علمبردار اب کہاں ہیں؟ قطر نے بھی دوستو نیتن یاہو کے اس بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس کا مقصد فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کو نہ صرف پامال کرنا بلکہ 2 ریاستی حل کے امکانات کو بھی ختم کرنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ شہری ہلاکتوں سے بچنے اور انسانی امداد کی ترسیل میں سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حماس شہری آبادی کے اندر سے لڑائی لڑتے ہیں اور امداد کو ضبط کر لیتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال اسرائیل کے جنگ کے دوران رفح کراسنگ پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد مصر نے اپنی سرحد کو بند کر دیا تھا اور 6 میٹر گہری دیوار کے ساتھ خاردار تاریں، مٹی کے بند اور جدید نگرانی کا نظام بھی نصب کر دیا تھا۔ مصر کو خطرہ ہے کہ کسی بھی نئی اسرائیلی کارروائی کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی پناہ کے لیے ان کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ وادی کے عوام نے دوستو یوم دفاع پر پاکستان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا اور 1965 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔
اس موقع پر وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹر بھی آویزہ کیے گئے۔ جگہ جگہ لگائے گئے بینرز پر کشمیری عوام کے جذبات کی عکاسی کرنے والے پیغامات درج تھے، جن میں پاکستان اور پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ یوم دفاع کے موقع پر دوستو، وادی بھر میں آویزہ کیے گئے پوسٹروں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ بیان نمایاں تھا کہ ہم بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مقبوضہ وادی کے عوام کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ پوسٹر پر مزید پیغامات درج تھے کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور بھارت کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی۔ کئی پوسٹرز پر دوستو 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج اور عوام کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مختلف تقریبات میں کشمیری رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان کے وجود کو للکارا تو افواج پاکستان اور پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت آج تک پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کرتا اور سازشوں میں مصروف ہے اور بلا اشتعال حملے بھی کر رہا ہے، مگر پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص نے اس کی جارحیت کا کرارا جواب دیا اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر دراصل تحریک پاکستان کا تسلسل ہے اور پاکستان اسی وقت مکمل ہوگا جب پورا جموں اینڈ کشمیر اس کا حصہ بنے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت جاری ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ کچھ اسرائیلی یرغمالی حال ہی میں مارے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے حماس سے کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ اور فوراً رہا کر دو تو آپ کے حق میں بہت بہتر چیزیں ہوں گی۔ صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو پھر ایک سخت اور ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بعض مقتولین یرغمالیوں کے والدین اپنے بچوں کی واپسی کے لیے اس طرح تڑپتے ہیں جیسا کہ وہ زندہ ہوں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی کئی یرغمالیوں کی رہائی میں کردار ادا کیا ہے، لیکن جب آخری 10 یا 20 یرغمالیوں کی بات آتی ہے تو انہیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یا تو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں یا پھر جھکنا پڑتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لوگ فلسطینیوں کو تو یاد کر رہے ہیں، لیکن لوگ 7 اکتوبر کو بھول جاتے ہیں۔ اس دن کے واقعات کو ہم کیسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے حق میں جاری بڑے مظاہروں کو بھی نیتن یاہو کی حکومت کے لیے صدر ٹرمپ نے مشکل قرار دے دیا، کیونکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس سے جنگ جاری رکھنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اہم حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے دوستو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا نام باضابطہ طور پر تبدیل کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار یعنی محکمہ جنگ رکھ دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ چیزوں کو ان کے اصل نام سے پکارا جائے۔ ان کے بقول محکمہ جنگ کے نام کی یہ تبدیلی دنیا کو ایک واضح اور طاقتور پیغام دے گی کہ امریکہ کسی بھی چیلنج کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ نام کی تبدیلی کے بعد دوستو پینٹاگون کے سربراہ اب باضابطہ طور پر سیکرٹری آف وار یعنی وزیر جنگ کہلائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین کے حوالے سے معاہدہ زیر غور ہے۔ ہم نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، یوکرین روس جنگ رکوانا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے مسئلے میں رکاوٹ رویہ ہے، یوکرین کے سیکیورٹی ضمانت دینے پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی محکمہ دفاع کو محکمہ جنگ ہی کہا جاتا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو اصل نام سے پکارا جائے۔ بھارت کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ بھارت کے منع کرنے کے باوجود مسلسل روسی تیل خریدنے پر اس پر 50% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے وزیروں کا بھی دوستوں کہنا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آ کر صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر یہ صدر ٹرمپ پر ہوگا کہ وہ بھارت سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
ان وزیروں کا کہنا تھا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنا بند کرنا ہوگا، برکس اتحاد چھوڑنا ہوگا اور امریکہ کی حمایت کرنا ہوگی۔ بھارت یا تو ڈالر اور امریکہ کو سپورٹ کرے یا 50% ٹیرف برداشت کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی وزیر تجارت نے نومبر تک امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ طے پانے کی امید ظاہر کی تھی، تاہم 25 اگست کو امریکی مذاکراتی ٹیم کا نئی دہلی کا دورہ ملتوی ہونے کے بعد اب تک کسی نئے دورے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ چند دن قبل صدر ٹرمپ نے بھارت سے تجارتی معاملات پر کہا تھا کہ بھارت نے اپنے ٹیکس کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کرتے ہوئے دوستوں پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ شبانہ محمود کو برطانیہ کی وزیر داخلہ مقرر کر دیا۔ یہ تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب ڈپٹی وزیر اعظم نے پراپرٹی ٹیکس کم ادا کرنے کی غلطی پر استعفیٰ دے دیا۔ شبانہ محمود اس سے پہلے وزیر انصاف کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ 44 سالہ شبانہ محمود کو دوستوں لیبر پارٹی میں ایک مضبوط، صاف کو اور سیف ہینڈ سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ وزارت انصاف میں ان کی جرأت مندانہ اور عملی پالیسیوں کو نمایاں اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ شبانہ محمود 17 ستمبر 1980 کو برطانیہ میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام زبیدہ اور والد کا نام محمود احمد ہے۔ ان کے والدین پاکستانی نژاد ہیں اور تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میرپور سے ہے۔ شبانہ محمود کا وزیر داخلہ بننا دوستوں بلکہ برطانیہ میں پاکستانی نژاد برادری کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران لی گئی چائنا، روس اور بھارتی سربراہان کی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس تصویر کے ساتھ ذو معنی جملے بھی تحریر کیے۔ انہوں نے بھارت اور روس کے تعلقات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک چائنا کی گہری تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ چائنا کی وجہ سے ہی بھارت اور روس کو شاید ہم نے کھو دیا ہے۔ یہ دونوں چائنا کے ساتھ خوشحال مستقبل گزاریں۔ صدر ٹرمپ کا دوستوں یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب عالمی منظرنامے پر چائنا تیزی سے اپنی معاشی اور سیاسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے نئے اتحاد قائم کر رہا ہے۔ بھارت اور روس دونوں پہلے ہی چائنا کے ساتھ مختلف سطحوں پر، خاص طور پر برکس اتحاد اور شنگھائی تعاون تنظیم میں تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ روس اور چائنا کے تعلقات گزشتہ ایک دہائی میں خاصے گہرے ہوئے ہیں، خاص طور پر یوکرین جنگ کے بعد جب مغربی دنیا نے سخت پابندیاں عائد کیں۔ دوسری جانب بھارت اور چائنا کے تعلقات اگرچہ سرحدی تنازعات اور کشیدگی سے بھرپور ہیں، لیکن اقتصادی میدان میں چائنا بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت برکس میں بھی چائنا اور روس کے ساتھ کھڑا ہے، جسے صدر ٹرمپ اور دیگر مغربی تجزیہ کار امریکہ مخالف برلاک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان نہ صرف بھارت امریکہ تعلقات میں خدشات کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے گوگل پر عائد جرمانہ واپس نہ لینے کی صورت میں یورپی یونین کو اقتصادی پابندیوں کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی صدر نے یورپی یونین کا جرمانہ غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گوگل پر جرمانہ واپس نہ لیا گیا تو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ایسی تحقیقات شروع کریں گے جس کے نتیجے میں یورپ پر مزید ٹیرف عائد ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم امریکی کمپنیوں کی شاندار اور بے مثال کارکردگیوں کو یورپی جرمانوں کے نیچے دبنے نہیں دیں گے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے سیکشن 301 کے تحت کارروائی کرنا پڑے گی تاکہ اس غیر منصفانہ جرمانوں کو کالعدم قرار دیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ یورپی یونین ایسے اقدامات کے ذریعے وہ سرمایہ اور روزگار چھین رہا ہے جو امریکہ میں لگنا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ یورپی یونین نے گوگل پر $3.5 ارب کا اینٹی ٹرسٹ جرمانہ عائد کیا ہوا ہے۔
ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی، لیکن اگلی بار اس کو 6-0 تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ 60-0 ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں، ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پورا اتری ہے، پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ یاد رہے دوستو کہ مئی میں ہونے والی جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے نہ صرف جدید ترین رافیل طیاروں سمیت کئی جنگی جہازوں کو گرایا بلکہ کئی ایئر فیلڈز کو بھی تباہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ علیمہ خان کی توہین ناقابل برداشت عمل ہے، اس جارحیت سے پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے۔ اس جارحیت سے علیمہ خان ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف پہ جوتا اچھالنے، خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکنے اور احسن اقبال کو گولی مارنے کی مذمت کی تھی، اسی طرح علیمہ خان کی بے حرمتی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران عمران خان کی بہن علیمہ خان پر 2 انڈے پھینکے گئے تھے، جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ دوسری طرف علیمہ خان کے ساتھ پیش آئے واقعہ پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کو سکھایا، آج یہ خود اس کا شکار ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ انڈے، جوتے اور سیاہی پھینکنا کس نے سکھایا؟ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ انڈا پھینکنے والی خواتین خیبر پختونخوا سے آئی تھیں، حفاظتی تحویل میں لینے اور حراست میں لینے میں فرق ہے۔ پولیس انتظار کر رہی ہے کہ اسے درخواست ملے تو کارروائی آگے بڑھے، جن کی گاڑیاں توڑی گئیں ان کی درخواست بھی آئے تو کارروائی ہوگی۔ دوستو میرے خیال سے یہ بشرا بی بی گروپ کا کام ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی گھٹیا کام ہے وہ بشرا بی بی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنے گھر سے بھاگ کر اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو انڈے پھینکنا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔